رحم فرما میرے مولا۔ ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کو معاذ اللہ کن مقاصد کے لیے رکھ لیا؟ نمبر 1، گھر میں رکھا ہوا ہونا چاہیے برکت۔ کیا ہوگی؟ اچھا، یہ ہمارا نظریہ ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں روزانہ صفائی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کریم فرقان حمید، آج آپ گھر جائیے گا اور اپنے گھر میں گھر والوں سے پوچھیے گا کہ قرآن کریم کہاں رکھا ہوا ہے، اور وہ قرآن کریم فرقان حمید ان سے لیجئے گا۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے گھر ایسے ہوں گے کہ جب آپ قرآن کریم فرقان حمید اپنے ہاتھ میں لیں گے تو اللہ کا وہ عظیم کلام اور نبی کریم کا وہ عظیم معجزہ جو ہمارے گھر میں موجود ہے اس پر مٹی کی تہ جائے گی۔ مہینوں سے اس قرآن کو کھولا نہیں گیا۔ یہ ہمارا حال ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے، اور پورے گھر کی صفائی روزانہ ہوتی ہے۔ بیڈ پر ہمیں مٹی نہیں چاہیے، زمین پر ہمیں مٹی نہیں چاہیے، کھڑکیاں ہمارے گھر کی صاف ہونی چاہیے، پنکھے ہمارے گھر کے صاف ہونے چاہیے۔ گندگی نظر آ جائے تو ہم لڑ پڑتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، لیکن ہمارے ہی گھروں میں کلام الہی رکھا ہوا ہے اور اس پر مٹی کی تہ جائے۔ یا اس لیے ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جی گھر میں برکت ہوگی، قرآن رکھ لیا۔ دوسرا کام ہم نے جو سنبھال رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کے سائے میں اپنی بچیوں کو رخصت کریں۔ یہ منظر دیکھا ہے آپ لوگوں نے شادی کے موقع پہ کہ وہ قرآن کریم پکڑ کے گھر کی کوئی خاتون کھڑی ہو جاتی ہیں اور بچی چل رہی ہوتی ہے، دلہن جو ہے وہ قرآن کے سائے میں رخصت ہو رہی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام دلہن کے سر پر رکھا ہو اور اسی موقع پر گانے چلے۔ یہ میں آپ کو اسی معاشرے کی بات ہے، کلام الہی پکڑا ہو، اس کے سائے میں دلہن کو رخصت کر رہے ہیں، اور اسی موقع پر کیا چل رہے ہیں؟ گانے چل رہے ہیں۔ اسی موقع پر رقص ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، غیر شرعی امور کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ آپ احباب مجھے بتائیں کہ کیا ہم قرآن کے حق کو تلف کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہی عمل کوئی اور کرتا تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے سائے میں دلہن کو رخصت کرنا برکت کے لیے، چلیں یہ بھی ایک اچھی سوچ ہوگی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اصل یہ ہے کہ دلہن کو قرآنی تعلیمات کے سائے میں رخصت کیا، قرآنی تعلیمات سے آراستہ کر کے رخصت کیا جائے۔ ہم صرف سائے میں رخصت کر دیتے ہیں، اسے قرآنی تعلیمات نہیں بتاتے، جس کے نتیجے میں جو اس کی آنے والی زندگی ہے، آگے والی زندگی ہے، وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ یا ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ قرآن کے سائے میں بس دلہن کو رخصت کر لیں، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، یا پھر اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین بہت آہستہ کہیے آپ لوگوں نے۔ کس کس کو ہدایت چاہیے بتائیے ذرا۔ یہ بھی ہمارا حال ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ میٹھا میٹھا ہپ 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 اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ عوام کہتی ہے کہ مفتی صاحب ہماری مرضی کا خطاب کریں، ایسی بات نہ کریں کہ جو ہمارے دل کو لگے، جو ہمیں تکلیف پہنچائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم سچ کو سن کر اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہمارے معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ کس بات پر؟ یا ہم نے قرآن کو اس لیے رکھ لیا کہ ہم نے قرآن کی قسم کھا لی، اور اس سے المناک ایک تو قرآن کی ہوتی ہے سچی قسم۔ کون سی قسم؟ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ جھوٹی قسم۔ آپ سوچئے کہ وہ بندہ کتنا جری ہوگا کہ جو جانتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے، اور وہ جاننے کے باوجود کلام الہی قرآن جھوٹی قسم کھا رہا ہے کہ قرآن کی قسم جو ہے یہ معاملہ ایسا نہیں۔ ہمارے یہاں کورٹس میں جو آتے ہیں گواہی دینے کے لیے، وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جو حلف اٹھاتے ہیں، حلف دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے چند پیسوں میں گواہ ہمارے یہاں بک رہے۔ انہیں کسی نے 2000 روپے دے دیے کہ آؤ جج کے سامنے جو ہے وہ گواہی دو، وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر 2000 روپے میں قرآن کی جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن
پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہو گیا، ہم برباد ہو گئے، ہم میں احساس ختم ہو گیا۔ قصور تو ہمارا اپنا ہے کہ جس کلام الہی نے قیامت کے دن ہمارا شفیع بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن، صاحب قرآن کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ آج ہم نے اس کلام الہی کے ساتھ عملی طور پر یہ رویہ اختیار کر لیا۔ تو میرے پیارے دوستو، کلام الہی سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں بدل دیا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو شامل نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، تو ہماری زندگیوں میں نور نہیں آئے گا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مخلوق کا کلام۔ کس کا کلام؟ میں نے کوئی شاعری کر دی، کوئی نعت لکھ دی، کوئی حمد لکھ دی، کوئی منقبت لکھ دی، کسی اور نے کلام لکھ دیا، وہ ہے مخلوق کا کلام۔ اور قرآن کس کا کلام ہے؟ تو تاثیر کس کی زیادہ ہوگی، مخلوق کی یا خالق کی؟ بولیے اونچی آواز سے۔ اور کون سی کتاب ہے جو تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب اور تمام کتابوں کی ناسخ کتاب ہے، اس کی تاثیر سب سے زیادہ؟ وہ دل کے زنگ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور اگر دل کے زنگ کو دور کرنا چاہتے ہو تو اس کا جو سائیکل ہے، اس کو جو دور کرنے والی چیز ہے، وہ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے اور تلاوت قرآن کرنا ہے۔ کتنی چیزیں بیان فرمائیں؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور آج یہ دونوں چیزیں، نہ ہم موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، نہ ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں تلاوت قرآن کو شامل کرنا پڑے گا۔ رحم فرما میرے مولا۔